السلام آج کی اس عقیدت افروز بزم مطہر و مقدس کا اہتمام اور انعقاد خصوص بالخصوص جس مقصدیت و فرضیت کے تحت کیا جا رہا ہے وہ بلا شبہ یہی ہے کہ تمام بنات الاسلام جو اس وقت یہاں تشریف فرما ہیں سب کے لیے تابہ مقدور قرب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لطیف احساس اجاگر کیا جائے۔ مزید بارہ اسوہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نور کشید کرتے ہوئے اپنی زیست کی تاریک راہوں کو منور و مستقیم کیا جائے اور دامان فکر و نظر کو دراز کرتے ہوئے التجا و استمداد حال بھی بیان کیا جا سکے۔ سیرت کاملہ کی تمام پہلو ہدایت و رہنمائی کا منبع ہیں۔ انہی پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کے لیے میں ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں قابل صد احترام باعث افتخار رئیس ادارہ محترمہ پرنسپل مسز نائلہ افتخار صاحبہ سے، تاکہ ہم ان کی باتوں کی روشنی میں یہ جان سکیں کہ ہم سب اپنی عبادات اور دیگر معاملات زندگی کو متوازن، معقول اور مناسب کس طرح سے چلانا سیکھ سکتے ہیں۔ محترمہ مسز نائلہ افتخار صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ معزز خواتین، میری پیاری بہنوں، میری پیاری بیٹیوں اور میری پیاری دوستوں، آپ سب کے تشریف لانے کا بہت شکریہ۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اے اللہ، تیرے حبیب کے تذکرہ پاک کے لیے جن کو تو نے خود فرما دیا ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اس کو ان کی یاد میں، ان کے تذکرے کے لیے، ان کے حضور عقیدت نچھاور کرنے کے لیے یہ تمام لوگ جو اس محفل میں، جو اس محفل کو سجانے کے لیے تشریف لائے ہیں، وہ تمام لوگ جنہوں نے اس محفل کو سجانے کا اہتمام کیا ہے، جس طرح سے اپنا حصہ ڈالا ہے، میری دعا ہے کہ اے اللہ کریم تو ان کے روز و شب کو یوں ہی سجا دے، تو ان کو اپنے نور کی روشنی عطا کر۔ میں بہت زیادہ مشکور ہوں جی محترمہ مسز تہمینہ پاشا کی، ڈاکٹر نجمہ افضل صاحبہ کی، مسز شاہدہ آفتاب، مسز روبینہ شفیق، مسز اقبال، مسز فرخندہ رانا، مسز گلشن شاہد، مسز رخسانہ مختار، مسز سمیہ بخاری، اور ہمارے ساتھ ہیں مس سیرت پرنسپل ہیں یہ، اور میری وہ تمام دوستیں، وہ میری تمام بہنیں جو آگے بیٹھی ہیں، جو پیچھے بیٹھے ہیں۔ یہ اللہ کے پاک نبی کی محفل ہے، اس میں جگہ آگے مل جائے، اس میں جگہ پیچھے مل جائے، یہاں پہنچ جانا ہی بہت بڑی سعادت ہے۔ ہم نے ماشاءاللہ سے انویٹیشن جہاں تک پہنچ ہو سکتی تھی وہاں پہنچائے، ہم نے اپنی طرف سے ہر ایک کو انوائٹ کیا۔ میں اپنے گھر میں مہمان بلانا چاہتی ہوں، میرے گھر میں کوئی تقریب ہے اور میں اس میں مہمان بلانا چاہتی ہوں، تو میری کوشش ہوگی جس کو میں بلانا چاہوں اسی کو بلاؤں۔ اب اگر میرے بچے یا میرے یہ ساتھی بہت سارے لوگوں کو کارڈ بھیج دیتے ہیں تو میں تو انہی لوگوں کو پہچانتی ہوں گی نا جن کو میں جانتی ہوں، جو میرے واقف کار ہیں، جو مجھے جانتے ہیں۔ یہ اللہ کے حبیب کی محفل ہے، یہاں پہ آنا ان کے لیے ہی ممکن ہوگا جن کو سرکار جانتے ہوں گے، جو سرکار کو پہچانتے ہوں گے، جو ان کی اس مقام کو پہچانتے ہوں گے، وہی یہاں پر تشریف لا سکتے ہیں۔
میری بہت سارے بہنوں نے معذرت بھی چاہی ہے کہ ہم نہیں آ سکے. کوئی بات نہیں, گھر بیٹھ کے دعا کریں گے, اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے. میں تھوڑی سی درخواست یہ کرنا چاہوں گی کہ میں کوئی خطیب نہیں ہوں, کوئی پروفیشنل ٹرینڈ نہیں ہوں اس کام کے لیے. میں کچھ باتیں شیئر کرنا چاہوں گی اور اس کو آپ میری خود کلامی کا نام دے کے نظر انداز بھی کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ یہ ہم نے میلاد کو کچھ اس طرح سے بنا لیا کہ یہاں میلاد ہوگا, نعتیں پڑھی جائیں گی, اور مجھے بہت سارا اللہ تعالیٰ معاف کر دیں, جمعہ آؤ نعتیں پڑھ رہے ہیں ہم. تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتی ہوں کہ میلاد, سیرت کانفرنس اور واٹ ایور دا ٹائٹل وی مے گیو اٹ, یہ اصل میں دعوت ہے, دین کی طرف دعوت ہے, اللہ کے رسول کے پیغام کی طرف دعوت ہے. تو اگر ہم یہاں پر آئے ہیں اپنا بہت ساری مصروفیات میں سے ٹائم نکال کر یہاں پہ آئے ہیں اور بیٹھے ہیں, سن رہے ہیں, اور ماشاءاللہ بچیوں نے بہت اچھی تیاری کی ہوئی ہے اور آپ لوگ سن رہے ہیں, لیکن اگر ہم یہاں سے کوئی واضح, کوئی قابل عمل پیغام لے کر نہیں جاتے اور یہ ہمارا آنا جانا یہ صرف یہی رہ جاتا ہے کہ نشستن گفتن برخاستن, آمدن نشستن گفتن برخاستن, آئے بیٹھے سنا باتیں کی اور ہم چلے گئے, تو دعوت کا مقصد پورا نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے میں, اور بطور میڈم نے تو مجھے رئیس ادارہ بنا دیا, اب میں خود کو خادم اعلیٰ بھی نہیں کہہ سکتی. تو ایک آپ لوگوں سے بہت ساری بچیاں, میری بیٹیاں ایسی بیٹھی ہیں جن سے میں عمر میں بڑی ہوں, تو یوں سمجھ لیں کہ ایک ذمہ داری کے طور پہ میرا فرض بنتا ہے کہ اگر اللہ نے یہ موقع دیا ہے کہ میرے پاس اس وقت اگر 300 بچے بیٹھے ہیں, خواتین بیٹھی ہیں, اور خواتین گھروں میں ماشاءاللہ اپنی فیملی کو لیڈ کرتی ہیں, بہت ساری پروفیشنل لیڈیز بھی بیٹھی ہیں, تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ اگر یہ دعوت پہ تشریف لے آئے ہیں تو یہاں سے جب یہ جائیں تو کچھ نہ کچھ پیغام تو یہاں سے لے کر جائیں ساتھ. اس وجہ سے میں کچھ باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں. بہت ساری جگہوں پہ ربیع الاول شروع ہوتے ہی میلاد شروع ہو جاتے ہیں, بہت ساری جگہوں پہ وہ اکٹھے ہو کے رات جاگتے ہیں, ہم پوری رات بیٹھ کے قوالی ہوتی ہے, نعت ہوتی ہے. میں کسی بھی چیز کو یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ غلط ہوتا ہے, میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اس سب کا مقصد کیا ہے, ہم یہاں کیا سیکھنے آتے ہیں اور ہم یہاں سے ساتھ کیا لے کر جائیں گے. حضرت ابوبکر صدیق کو جب خلافت ملتی ہے تو آپ بہت پریشان ہوتے ہیں, آپ بہت زیادہ غمگین ہوتے ہیں, اور ہم آج کے دور میں ایک کرسی کے لیے کہاں تک پہنچتے ہیں. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے خلیفہ معظم آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ جتنا بڑا اختیار ہے اتنی بڑی آزمائش ہے. آپ میں سے بہت ساری میری بہنیں, میں نے پہلے کہا کہ پروفیشنل لیڈیز ہیں, آپ لوگ ایک خاص سٹیٹس انجوائے کر رہے ہیں اپنے انسٹیٹیوشنز میں, اپنے اداروں میں, اور اگر آپ بزنس وومن ہیں تو وہاں پہ. تو جب اللہ تعالیٰ ایک اختیار والی سیٹ پہ بٹھاتے ہیں, ایک اختیار والا سٹیٹس دیتے ہیں, تو ہماری جواب دہی بھی اسی حساب سے ہوگی کہ ہم نے اس اختیار کے ساتھ کیا کیا. اور کوئی بھی اختیار نہ ہو تو مائیں تو ہم ہیں نا, اپنے گھر کے انسٹیٹیوشن کی ہیڈ تو ہر خاتون ہے, وہ وہاں کیا کر رہی ہے, وہ اپنے بچوں کی کیا تربیت کر رہی ہے. تو اس چیز کے بارے میں ہم آج مل کر سوچیں گے. معزز خواتین, ہمارا معاشرہ اپنی اساس میں ایک دینی معاشرہ ہے, لیکن یہ بھی ایک ناقابل تردید حقیقت بن چکی ہے کہ ہمارا یہ معاشرہ جس اخلاقی انحطاط کا شکار ہو چکا ہے,
کسی فرد کی اپنی ذاتی زندگی ہو یا کاروباری زندگی، سماجی زندگی، خاندانی زندگی، کہیں بھی سکون محال ہو چکا، معاشرے میں جان و مال کی حفاظت ناممکن ہو چکی، آبرو کا تحفظ ختم ہو گیا، اور مسلمانوں میں غیروں کی طرح ہم ان کی اپنی غیروں کی اور کچھ اپنوں کی سازشوں کا شکار ہو کر اس قدر الجھ گئے ہیں کہ ہم اپنے دین کو نہ تو سمجھ پا رہے ہیں، نہ ہم اس کو آگے سمجھا پا رہے ہیں۔ دیکھیے، دین چلتا پھرتے کردار کا نام ہے۔ دین، ہم تبلیغ کے لیے جاتے ہیں تو تبلیغ تو خود کردار ہونا چاہیے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اور اب کافی عرصے سے شکر الحمدللہ یہ چل رہا ہے کہ قرآن ترجمے سے پڑھا جائے۔ میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گی۔ قرآن ترجمے سے پڑھنے کے بعد قرآن کی ترجمانی بھی کی جائے۔ قرآن کی ترجمانی یوں کی جائے کہ ایک تبلیغ کرنے والا بندہ ہے، ایک مسلمان ہے، اس کو دیکھ کے اس کو منہ سے کچھ نہ بولنا پڑے، اس کو دیکھ کے، اس کے رویے دیکھ کے، اس کا معاشرے میں حسن سلوک دیکھ کے، اس کا اپنی ورک پلیس پہ جو اس کا بیہیویئر ہے، اس کا اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے بہن بھائیوں میں، اپنے پڑوسیوں میں، اپنے ارد گرد، اور سب سے زیادہ ضروری اپنے ملازمین کے ساتھ اس کا جو رویہ ہے، اس کا جو سلوک ہے، اس کا نام دین ہے۔ میری زبان تبلیغ نہ کرے، میرا کردار تبلیغ ہو، اور مجھے دیکھتے ہوئے لوگ مجھے فالو کرنے کی کوشش کریں، تو میں کچھ اپنے دین کا حق ادا کرنے کے قابل ہوں۔ ہمیں لمحہ لمحہ ٹھہر کر سوچنا ہوگا کہ مسئلہ ہے کہاں۔ اور میں نے پہلے کہا تھا میں عالم نہیں ہوں، میں اپنے طور پہ جب سوچتی ہوں تو مجھے مسئلہ یہ سمجھ آتا ہے کہ ہم نے قرآن کو ایک طرف رکھ دیا ہے۔ ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں، بچوں کو قرآن پاک پیرنٹس پڑھا رہے ہیں، اور آنے والی نسلوں میں مجھے یہ والا رجحان بھی تھوڑا سا کم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ کیا ہے، قاری صاحب آئے ہیں، قاری صاحب نے کلاس لے لی ہے، اگر قاری صاحب گھر نہیں آ رہے تو مسجد میں بچہ بھیج رہے ہیں، قرآن پاک مکمل ہو گیا، ہم سیریمنی بہت اچھی کریں گے، میرے بچے کی آمین ہے، پلیز تشریف لائیے گا، ایک بڑا سا کھانا بھی کریں گے، بہت کچھ ہوگا۔ میرے بچے نے قرآن پڑھ لیا الحمدللہ، اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ میرے بچے کو قرآن میں سے سمجھ کیا آیا۔ قرآن انسانی مشین کی ساتھ ملنے والا بکلیٹ ایک مینول ہے، جس میں یہ تربیت کی تمام کے تمام مواد موجود ہے کہ ایک مسلمان کو کیسا ہونا ہے۔ جب میرے بچے کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا خدا، میرا اللہ مجھ سے چاہتا کیا ہے، تو میں تو مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، میرے بچے مسلمان ہیں۔ کس کے لیے مسلمان ہیں؟ اس لیے مسلمان ہیں کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے تھے، اس لیے بائی چوائس مسلمان نہیں ہیں، یہ تو اللہ کی مرضی تھی، اس نے مسلمانوں کے گھر میں اب اس وقت یہاں میرے پاس ماشاءاللہ سب گرون اپ بیٹھے ہیں بچے۔ فرض یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سمجھ بوجھ دے دی، ماں باپ نے اپنے شوق سے ماسٹرز ڈگری تک آپ کو ایجوکیشن بھی دلوا دی، تو وہ جو کتاب جس کے ساتھ میری ایویلویشن ہے، جس کے ساتھ میرا آخرت ہے، جس کے ساتھ، وہاں اس کے بارے میں کیا جانتا ہوں؟ تو قرآن کو ترجمے سے پڑھنا بہت ضروری ہے، اور اس کو سیکھنا بہت ضروری ہے، قرآن کے احکامات کو سمجھنا، قرآن کے احکامات پر عمل کرنا۔ بڑی چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جو میں ڈیلی لائف میں آبزرو کرتی ہوں، امید ہے کہ میری کوئی بھی بہن اس چیز کو مائنڈ نہیں کرے گی، کیونکہ ہم جب تک بات نہیں کریں گے تب تک حل تک نہیں پہنچیں گے۔ ہمیں حکم ہے کہ جب اذان دی جائے تو خاموشی اختیار کریں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرما رہا ہے
اگر آپ لوگ ترجمے سے قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ پاک قرآن میں فرما رہا ہے جب اے ایمان والو جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے توجہ سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. سارا دن اللہ کا رحم مانگیں گے, سارا دن اللہ سے دعائیں کریں گے. اللہ بتا کیا رہا ہے قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ میرا سینٹنس نہیں ہے, یہ اللہ کا سینٹنس ہے. محبوب اپنا پیارا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سے پوچھا گیا حضرت عائشہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں, تو انہوں نے کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو قرآن کی چلتی پھرتی تفسیر ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ اسوہ حسنہ میں ہے. اسوہ حسنہ کیا ہے؟ جو آپ کے اعمال ہیں. تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ ہم کسی بھی سچویشن میں ہوں, میری ایک ریکویسٹ ہی ہے, میرا مشورہ ہے کہ کیا ہم کسی ایسی سچویشن میں کہیں بھی ہم کیا کبھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ میرے آقا کریم جن کی میں حمد و ثنا کرتا ہوں ہر وقت, اگر وہ اس سچویشن میں ہوتے تو کیا کرتے؟ کہیں مجھے بدلہ لینے کا موقع مل رہا ہے, اور اگر آقا ہوتے تو وہ کیا کرتے, اور وہ اپنے غلام سے کیا چاہتے ہیں؟ مجھے غلامی کا دعویٰ ہے, وہ مجھے اپنا غلام مان لیں گے جب میں نے اپنا بدلہ اپنی حیثیت سے اپنے حق سے بھی بڑھ کر لے لیا. جب میں نے دنیا میں ہی ہر چیز کو برابر کرنے کی کوشش کی تو کیا وہ مجھے اپنا غلام مانتے ہیں؟ اگر ہم یہ کلیمنٹ ہیں, ہمیں یہ کلیم ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں, تو اس کے لیے آپ کو منہ سے بول کے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. زمانہ کہتا ہے کہ یہ عاشق رسول ہے, اس کا طرز عمل عاشق رسول والا ہے, اور لوگ نہ چاہنے کے باوجود بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ عاشق رسول ہے. آپ اندازہ لگائیے, بڑے بڑے بادشاہ گزرے, جب سے تاریخ انسانی کا مطالعہ کریں بڑے بڑے بادشاہوں کے مزار ویران پڑے ہیں. ہمیں تھوڑی قریب کی ہسٹری کے علاوہ اس سے پہلے کے لوگوں کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہے, کون بادشاہ تھا, کہاں کس کی حکومت تھی. علامہ اقبال کو یاد کیجئے, کتنا عرصہ ہو گیا دنیا سے گئے ہوئے, اور ماشاءاللہ آج بھی اداروں میں پڑھائے بھی جا رہے ہیں. ہم جانتے ہیں, ہم ان کو بالکل یوں جانتے ہیں جیسے ہمارے گھر کے فرد ہوں, ان کے بارے میں ایسے ہماری پہچان ہے. اللہ کے نیک بندے, وہ لوگ جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو فالو کرتے تھے, اس کے بارے میں اگر ان کے پاس دعویٰ تھا عاشق رسول ہونے کا, تو ان کی تو کبھی نمازیں بھی قضا نہیں ہوتی تھیں, وہ تو باقی بھی تمام کام جو اللہ کے حکم ہیں وہ پورے کرتے تھے. آج میں عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کروں اور اذان سن کے میرے سے اٹھا نہ جائے, یا میری مصروفیت ایسی ہو گئی ہے کہ اچھا اللہ میاں جی بھی پڑھ لیتے ہیں, اور پھر میں کہوں نہیں میں عاشق رسول ہوں, میرے نبی میرے سے کیا چاہتے ہیں, میرا اللہ میرے سے کیا چاہتا ہے. زندگی کا مقصد جب یہ ہو جائے گا نا, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم 100% پرفیکٹ ہو جائیں گے, انسان ہیں, اللہ نے خطا کار پیدا کیا ہے, اور ان خطاؤں کی معافی مانگنے کے لیے بھی دعائیں اللہ نے سکھا دی ہیں کہ جب غلطی ہو جائے, اللہ کہتا ہے میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. جو رب العالمین ہے اسی کے ہی رحمت للعالمین ہیں. کہیں رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ میں صرف مسلمانوں کا رب ہوں. رحمت العالمین صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے, تمام جہانوں کا رب, تمام جہانوں کے لیے رحمت میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالی ہمیں اس قابل کرے کہ ہم اس چیز کو پڑھ سکیں کہ میرا اللہ میرے سے کیا چاہتا ہے, میں اللہ کا مطلوب انسان ہوں, میرے اندر کیا کیا کوالٹیز ہونا ضروری ہیں. میں چاہتا ہوں کہ روز محشر جب آقا علیہ السلام کی امت کے ساتھ میں اٹھوں انشاءاللہ, تو
मुझे मेरी वजह से, मेरे किसी अमल की वजह से मेरे आका को अल्लाह ताला के सामने कोई शर्मिंदगी महसूस ना हो। क्या गुलाम माना है कि मैंने जिंदगी में गुलामी का हक अदा किया था। याद रखिए, अल्लाह कभी किसी का मकरूज नहीं रहता। आप उसके हबीब पर दरूद पढ़ते हैं, अल्लाह आपके घरों में से, आपके इर्द गिर्द से अफलास निकाल देता है। मैं बड़ी आजजाना खुशी से आपसे शेयर करना चाहूँगी कि इस रबीउल अव्वल में माशाल्लाह माशाल्लाह ये कैंपस और हमारा गर्ल्स कैंपस मिला के हम 1 करोड़ दुरूद शरीफ पढ़ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो इदारा है जहाँ पे कुरान पाक हिफ्ज़ कराया जाता है और पिछले 2 साल से तर्जुमातुल कुरान की क्लासेस रेगुलर शुरू करा दी गई हैं। हम अपने हिस्से का शेयर डालने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला दरूद पढ़ने वालों के दर्जात बुलंद करता है और पैरवी रसूल पर अल्लाह ताला डिक्लेयर करता है कि ए हबीब, अगर ये तेरी अताअत कर रहे हैं तो मैं भी इनसे मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने, एक अच्छा मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। याद रखिए, अच्छा मुसलमान कभी इनडिसिप्लिन नहीं होता। मैं एक दिन अपने घर बात कर रही थी, रूटीन नहीं बनती। असल में दिन छोटे हो गए, दिन बड़े हो गए, हमारे पास बहाने बड़े होते हैं। तो रूटीन मेरे ज़हन में आ रहा था कि अल्लाह ताला ने तो रूटीन हमें दे के भेजी है। 5 नमाजें हैं, अपना टाइम टेबल उसके अकॉर्डिंग अगर सेट कर लेते हैं, हम साथ नहीं पढ़ सकते, हम बड़ी मसरूफ खवातीन हैं, तो कम से कम जो 5 नमाजें हैं ना, उनके साथ अपना टाइम सेट कीजिए। आपको दोपहर में रेस्ट का मौका भी मिल जाता है और आपकी एक रूटीन सेट हो जाती है। ये जो हमारा गिला है ना टाइम ना होने का, वो भी दूर होना शुरू हो जाता है। तो हमें इस्लाम सुनाना नहीं है, हमें इस्लाम दिखाना है। इस्लाम सुना बहुत चुके हम दुनिया को, आइए अब हम इस्लाम को दिखाना शुरू करें। फ्रांस बड़ा हॉट इशू बना हुआ है। हम क्या कर रहे हैं? हम जुलूस निकाल रहे हैं। हम अपने मुल्क की, गरीब मुल्क की जो कोई थोड़ी बहुत इमलाक हैं, उनको आग लगा रहे हैं। मैंने पहले कहा था कि मैं सिर्फ वो बात बता रही हूँ जो मैं फील करती हूँ, ये मेरी खुद कलामी है। मेरे ज़हन में ये आ रहा था, मेरे वालिद साहब मेरे से चाहते हैं, मेरे लिए कितने मोहतरम हैं, बहुत ज़्यादा मोहतरम, बहुत ज़्यादा। वो मुझसे चाहते हैं कि मैं ये काम करूं, ये काम करूं, ये ना करूं, ये ना करूं। उन्होंने मुझे बता दिया है। उसके बाद मैं उनकी बात नहीं मान रही। मुझसे बड़ा कोई गुस्ताख होगा? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें जिंदगी गुजारने का तरीका दे के जा रहे हैं, बता रहे हैं, और हम अपनी डेली लाइफ में हम उसको फॉलो नहीं कर रहे, करने की कोशिश भी नहीं कर रहे। तो अल्लाह ताला बहुत सारा माफ़ करे, कहीं हम तो गुस्ताखी रसूल के मुर्तकब नहीं हो रहे। एक मेरा कोई जानने वाला भी नहीं है, कोई दूर पार का आदमी है, वो मेरे वालिद साहब को नहीं जानता। वो कहता है कि वो जो फलां आदमी है ना, फलां गली में रहता है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। मुझे क्या फर्क पड़ता है? वो मेरे वालिद साहब को जो भी कहे, जो मेरे वालिद साहब है वो तो मुझे पता है ना कि वो क्या है। तो मैं पहले तो खुद ही उनकी बात ना मानूं और मैं उसको कहूं कि तुम मेरे वालिद के गुस्ताख हो, तुम्हारा सर तन से जुदा। गुस्ताखे रसूल की सजा सर तन से जुदा। हर जगह एक कोर्ट सिस्टम है, कानून का अपना एक निजाम है। कहीं भी कानून इजाजत नहीं देता कि आप किसी को भी पकड़ के कहीं भी मार देंगे, बिकॉज कि जब तक मैं खुद उस काबिल नहीं हूं, मैं खुद गुस्ताखी रसूल का कहीं मुर्तकब तो नहीं हो रहा, अल्लाह ताला बहुत सारा माफ करे। तो जब मैं कहीं खुद मुर्तकब हो रहा हूं और दूसरा जिसका नाम मजहब इस्लाम, ना उसे मेरे नबी की कदर, ना वो अल्लाह को जानता, ना वो अल्लाह को मानता, ना वो मेरे नबी को मानता है,
اور اس کو میں کہہ رہا ہوں یہ گستاخ ہے. ہمیں پہلے اپنی گستاخیوں پہ غور کرنا ہوگا. ہمیں پہلے اپنے آپ کو ان تمام گستاخیوں سے بچانا ہوگا. کیوں؟ ان گستاخیوں کی وجہ سے ہی ہم ایک کمزور امت بن چکے ہیں. جس دن ہم ان گستاخیوں سے نکل آئے، جس دن ہم نے اللہ اور اللہ کے حبیب کی ماننی شروع کر دی، اپنے ہر موو سے پہلے، اپنے ہر قدم سے پہلے ہم نے مقدم رکھا اللہ کے احکامات کو، ہم نے مقدم رکھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو، تو ہم ان تمام نافرمانیوں سے بچ گئے. یقین جانیے ہمارے سے بہترین امت دنیا میں کوئی نہیں ہوگی. یہ تمام کے تمام گستاخ یہ جان بوجھ کے ہمیں ہمارے ایک جذبات کو ٹریگر کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو ایک بری پکچر دنیا کے سامنے پیش کی جائے. اور میرے وہ تمام بھائی جو اس کے نتیجے میں کوئی بڑا قدم اٹھا لیتے ہیں، میں کہوں گی کہ وہ اسلام کو کوئی فیور نہیں کرتے، وہ الٹا ہمارے لیے مشکل کا باعث بنتے ہیں. آپ باہر رہنے والے دوسرے ملکوں میں، ہمارے ملک میں زیادہ تر مسلمان بہت اچھے ہیں. ہم علم نہیں لے رہے، ہم علم حاصل ہی نہیں کر رہے، اور دعوے پہ دعویٰ، نعرے پہ نعرہ. آپ محفل نعت میں چلے جائیں، آپ نعت خوانوں کے لباس ملاحظہ فرمائیے، چمکیلے بھڑکیلے لباس، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی مہندی کا فنکشن رکھا ہوا ہے. اوپر سے I'm so sorry to say کہ میوزیکل نعتیں، وہ نعت جس کا نہ کوئی مقصد ہے نہ کچھ، اور جھوموں پہ لگے ہوئے ہیں ہم. تو پھر میرا کیا کردار ہے، اور میں دوسروں کو کیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دکھا رہے ہوں اپنی. تو جب تک ہم اپنے اعمال کی درستگی نہیں کرتے، ہمیں کوئی حق نہیں ہے عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرنے کا. ہمیں کوئی حق نہیں ہے دوسروں کو خام خواہ بلیم کر دینے کا. اور بہترین ذریعہ اس کا یہ ہے کہ جتنا ہو سکے درود شریف پڑھیے عقیدت سے، احترام سے. میں نے اپنی پچھلے دفعہ اس طرح کی سٹنگ میں بھی کہا تھا کہ درود پڑھنا بھی قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے. درود کیا ہے؟ جب آپ آقا علیہ السلام پر درود پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، میں آپ کو سلام کروں تو کیا آپ مجھے جواب نہیں دیں گے؟ تو جس کو آقا علیہ السلام کو جب آپ درود و سلام پیش کرتے ہیں اور جواب آ رہا ہے جس کے اوپر میرے آقا نے سلامتی بھیج دی ہے، تو کیا اس کو نعرے جہنم کہیں کچھ کہہ سکے گی؟ کچھ نہیں کہہ سکے گی. تھوڑا سا خود کو موو کرنے کی ضرورت ہے. تو میری ریکویسٹ ہے کہ جتنا ہو سکے درود شریف پڑھیے. اور گزارش بس صرف اتنی ہے کہ دکان کے باہر جو بورڈ لگائے ہوئے ہیں نا، دکان کے اندر مال بھی ویسا ہی ہونا چاہیے. اور اللہ تعالی ہمیں رحمت للعالمین کی محبت نصیب فرمائے اور فرائض کے بعد مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں توحید کا تصور سمجھنے والا بنا دے اور ہمیں اپنی مدد کے لیے سہارے ڈھونڈنے والا نہ رکھے. اللہ کریم ہمارا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، بے تحاشا محبت عطا فرمائے. مجھے بھی عطا فرمائے، میرے بچوں کو بھی، میری تمام بہنوں کو، تمام بہنوں کے خاندانوں کو، اور ان کے آگے جتنے لوگ ہیں ان سب کو اپنی اور اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے. ایک دعا ہے میں شیئر کرنا چاہوں گی. اللہم ارزقنی حبک، اے اللہ مجھے عطا فرما اپنی محبت، وحب حبیبک المصطفیٰ، اور اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرما. انک انت ذو الفضل العظیم، بے شک تو بہت زیادہ بہت بڑے فضل والا ہے. آمین ثم آمین. بات کا اختتام کرتی ہوں. ایک نظم کی صورت، مجھے میرے نعت سننے کا، پڑھنے کا اس قدر شوق ہے،
اور اس قدر بری آواز ہے، اس قدر چھوٹا سانس ہے کہ میں نعت پڑھ ہی نہیں سکتی، تو میں نعتیہ اشعار کچھ شیئر کرنا چاہوں گی دعا کی صورت میں۔ اے رسول اکرم، آپ میرے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بول لیجئے گا۔ اے رسول اکرم، اے حضور سلم صلی اللہ علیہ وسلم، خدا سے کہیے، بزرگ و برتر خدا سے کہیے کہ ہم جو اس کی فضیلتوں کو، کہ ہم جو اس کی بشارتوں کو بھلا چکے ہیں، کہ ہم جو اس کی محبتوں کو، اس کی عنایتوں کو، اس کی نوازشوں کو لٹا چکے ہیں، ہمیں پھر اپنی فضیلتیں دے، ہمیں پھر سے بشارتیں دے، نہیں تو ہم غفلتوں کے جس تیرہ غار میں محو خواب ہیں، بے ضمیری و بے حسی کی جس بے پناہ گہرائی میں جا پڑے ہیں، ابد کے دن بھی وہیں سے ہم کو اٹھائے گا وہ۔ اے رسول اکرم، اے حضور سلم، ہمیں یقین ہے، ہمیں یقین ہے، ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ آپ کی بات مانتا ہے۔ تمام دنیاؤں میں، تمام جہانوں میں آپ سے بڑھ کر کوئی پیارا نہیں خدا کو، کوئی دلارا نہیں خدا کا۔ خدا سے کہیے، خدارا اپنے بزرگ و برتر خدا سے کہیے کہ ہم کو اپنی عنایت خاص سے نواز دے، ہم پر کرے کرم اپنا، اور ہمیں پھر سے آپ کے دین پر، آپ کے نقشے پا کے پیچھے چلنے کی استطاعت دے، استقامت دے، حوصلہ دے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔